یہ دیکھیں یہاں پر یہ جنازوں والی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان گاڑیوں میں جنازے لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ جس قبر کے اوپر ایک پتھر ہے یہ مرد کی قبر ہے، اور جس پہ 2 پتھر ہیں یہ خاتون کی قبر۔ دیکھیں قسمت والے ہیں، البقیع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد المالک فرید، اور اگلے 24 گھنٹے ہم لوگوں نے گزارنے ہیں انشاءاللہ مسجد النبوی میں۔ جیسے مسجد الحرام میں ہم لوگوں نے 24 گھنٹے گزارے اور آپ کو دکھایا کہ مسجد الحرام کے ارد گرد کون کون سی چیزیں ہیں، کون سے تاریخی مقامات ہیں اور کیا تفاصیل ہیں مسجد کے ارد گرد، ویسے ہی انشاءاللہ ہم لوگوں نے آپ کو یہاں پر مدینہ المنورہ میں بھی مسجد النبوی کے ارد گرد کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا خوبصورت ولاگ۔ 12:16 ہے اور نکل رہا ہوں میں گھر سے، جا رہا ہوں سیدھے مسجد النبوی۔ گاڑی بھی مسجد النبوی میں انشاءاللہ میں نے پارک کرنی ہے، اور شروع کرتے ہیں آج کا چیلنج انشاءاللہ۔ آپ لوگ اکثر لائک میں کمی رکھتے ہیں ویڈیو کی، تو لائک آپ کریں گے تو اس طرح کے خوبصورت پیغام اور اس طرح کے خوبصورت ولاگ لوگوں تک پہنچیں گے، زیادہ سے زیادہ یوٹیوب آگے بھیجے گا، تو یہ فائدہ ہوگا لائک کا۔ آگے آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں۔ لیں جی، میری فیوریٹ پارکنگ مدینہ مسجد النبوی کی یہ پارکنگ ہے، اور یہاں پر گاڑی پارک کر دی ہے۔ اس وقت ہیں 12:35، اور اس بار مزہ آئے گا، دیکھیں گے 24 گھنٹے گاڑی ہم لوگوں نے یہاں پر رکائی ہے تو اس کا کتنا بل بنا ہے، یہ بھی بڑا مزے کی چیز ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیڑھیاں ہیں، یہاں پر ڈھلان ہے، چڑھنے کے لیے چڑھائی ہے۔ کس لیے یہ دیکھیں، یہاں سے آپ مسجد النبی میں انٹر ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ یہاں پر آگے پہنچتے ہیں اس طرف دیکھیں، یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے جو ویل چیئر کے ساتھ آتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر سب ویل چیئرز ہیں، اور خوبصورت بات دیکھیں، انہوں نے پانی اوپر سے پینا ہے، جھکنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے ہی پانی پی سکتے ہیں زمزم۔ اللہ تعالیٰ جزا دیں۔ لیں دیکھیں ماشاءاللہ مسجد النبوی کی صفائی کرنے والے بھائی۔ لیں جی، اس وقت مسجد النبوی سے باہر نکل آئے ہیں، ہم لوگ آئے تھے یہاں پر الحمدللہ۔ ظہر کی نماز جو ہے اقامت ہو چکی تھی، پہلی رکعت میں ہی الحمدللہ نماز ملی ہے ظہر کی۔ اس کے بعد پھر مسجد النبوی کے اندر بیٹھے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد النبوی سے زیادہ سکون دہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آج کا ہمارا ولاگ جو ہے کافی آسان ہونا ہے، اور شروع میں بھی بڑی آسانی ہے، اور مدینہ پھر آپ کو پتہ ہے مدینہ ہے الحمدللہ، وہ اس طرح کہ یہاں سے البقیع سے ہم لوگ اس طرح آئے ہیں تو یہ پورا خواتین کے مصلے ہیں، یہاں پر ہم لوگ اگلے کونے پہ پہنچ گئے ہیں۔ دوسری بات کہ ہماری گاڑی نیچے پارکنگ میں ہے، مطلب کسی بھی ٹائم ہم لوگ اپنی گاڑی تک جا سکتے ہیں، کچھ بھی ہمیں چاہیے ہو تو لے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں مکہ المکرمہ میں طواف کرنا تھا رات کو، تو اس وجہ سے طواف سے ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے تھے، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے جوتا بھی نہیں پہنا ہوتا، تو وہ جو پتھر کے اوپر پاؤں لگتے ہیں نا، انہوں نے طبیعت درست کر دی تھی۔ لہٰذا یہاں پر مسجد النبوی میں آپ کو پتہ ہے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ نفل نمازیں، استغفار، قرآن، اس طرح کی جتنی مرضی عبادت انسان کرے، اور اس میں اتنی زیادہ جدوجہد نہیں لگتی۔ یہ اس طرف پورے وہی خواتین کے مصلے چل رہے ہیں، اور اس طرف یہ دوسرے کونے پہ ہم لوگ آ گئے ہیں، پروجیکٹ اس طرف ہے، اور یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا سمجھ لیں آفیشلی ٹور، اور یہ ہے اوبیروئے ہوٹل مسجد النبوی کا، اور اس طرف وہ جو بڑا گیٹ ہے اس طرف ہے کنگ فہد گیٹ، یہ والا نہیں، اس کے بعد والا میناروں والا گیٹ، 339 نمبر گیٹ، اور اس طرف ہے اوبیروئے ہوٹل، اور ساتھ ہے احمد پرفیوم، اور سونے کی دکانیں ہیں یہاں پر۔ نہیں جانا ہے اوپر، پتہ نہیں کیسے جائیں گے۔ پھر جناب چھت پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہے مطعم لذیذ المائدہ بخاری، پھر سالن وغیرہ بھی ہیں اور چاول بھی۔ پھر اس ریسٹورنٹ پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، ہمارا شوایا چکن وتھ رائس، اور ساتھ میں مٹن قورمہ، سلاد، روٹی، یہاں پر شامی روٹی تھی، تو یہ سلاد کے ساتھ اور ان ساری چیزوں کے ساتھ خاص طور پہ خوبصورت بات یہ تھی کہ ہری مرچ تھی، اور شوایا چکن ہم لوگوں نے ٹرائی کی، پھر مٹن قورمہ کے ساتھ روٹی کھائی۔ کافی ڈیسنٹ کھانا تھا یہاں پر، اور خاص طور پہ انہوں نے جو چاول دیے تھے وہ بریانی چاول تھے، تو ہمارا لنچ کافی اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ یہاں پر حرم کے قریب، بیسیکلی مسجد النبوی کے قریب کھانے آپ کو مسجد الحرام سے کمپیئر کیا جائے تو کافی اچھے ملتے ہیں۔ کھانا کھا کے عصر کے لیے ہم لوگ آ گئے ہیں، یہاں سے انٹر ہوئے ہیں کنگ فہد گیٹ سے، اور یہ پلر نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، وہاں پر پلر نمبر 4 کے پاس ہے ایک نشان قالین کے نیچے، جو وہاں پر چوتھے پلر کے پاس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک نشان ہے، اس نشان کے نیچے ہے کنواں، جس کنویں کا نام ہے بئر روحا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند تھا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی پیا بھی کرتے تھے۔ لیکن جتنا صحن ہے نا ابھی مسجد نبوی کا، اور جتنی مسجد نبوی ہے، پورا مدینہ اتنا ہی تھا تب جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر۔ یہ جو ساری بلڈنگز چل رہی ہیں ان میں شاپنگ سینٹرز وغیرہ ہیں، جیسے وہاں پر سامنے بن داؤد ہے، آگے یہ جتنے بھی سینٹرز نیچے بنے ہوئے ہیں
سب شاپنگ سینٹرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں جی. مسجد النبوی کے تیسرے کونے تک پہنچ چکے ہیں ہم لوگ, اور دیکھیں قالین ہمارے بھائی اٹھا رہے ہیں یہاں پر, کیونکہ اوپر بادل دیکھ رہے ہیں کیسے ہو چکے ہیں, مگر جہاں پر اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں پہ دھوپ ہے, پھر بھی قالین اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ بھیگے نا اگر بارش ہو تو. یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھتے ہیں قالین, نیچے انہوں نے پلاسٹک کا کچھ رکھا ہوا ہے جس سے قالین بھیگتے نہیں ہیں. اور یہ ہماری تیسری سائڈ مسجد النبوی کی سٹارٹ ہو رہی ہے, اور مسجد النبوی کی اس سائڈ سے کوئی ادھر شاپنگ مالز وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں, لیکن ایک اہم چیز ہے وہ یہ. اچھا جی, یہ جگہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے کیونکہ یہاں پر ترقیاتی کام کیا جا رہا ہے اور اس جگہ کو اور زیادہ بہتر بنایا جا رہا ہے. یہ جگہ ہے سقیفہ بنی سعدہ, جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد مشورہ ہوا تھا. سب جو بڑے صحابہ کرام تھے جن میں انصار اور مہاجرین تھے, وہ یہاں پر جمع ہو کے انہوں نے مشورہ کیا, اور اس مشورے کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے مدینہ المنورہ سے. یہ درخت